الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ آج کا سبق فیتعلمون، پس وہ سکھاتے تھے، منہما، ان دونوں سے، فیتعلمون منہما، پس سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی ان دونوں فرشتوں سے لوگ سیکھتے تھے، ما، جو، یفرقون، جدائی ڈالتے تھے، بھی، اس جادو کے ساتھ، بین المرء، بین درمیان، مرء و زوجی، مرد اور عورت کے، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء و زوجی، اور لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے اور جدائی ڈالتے تھے مرد اور عورت کے درمیان، وما، اور نہیں، ہم وہ، بضارین، نقصان پہنچاتے، بھی، اس جادو کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو بھی، وما هم بضارین به من احد، اور وہ اس جادو کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا، مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے، ما، جو، یضرہم، نقصان دیتا انہیں یا نقصان پہنچاتی انہیں، وہ چیز سیکھتے، ولا، اور نہیں، ینفعہم، فائدہ دیتی ان کو، ویتعلمون ما یضرہم ولا ینفعہم، اور وہ سیکھتے جو چیز ان کو نقصان دیتی اور فائدہ نہیں دیتی تھی، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، وہ جان چکے، لمن، اس کے لیے کہ اشتراہ، کہ اس نے خریدا اس جادو کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور البتہ وہ جان چکے کہ جس نے اس جادو کو خریدا، مَا لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، مَا لَهُ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ، اور برا ہے، ما، جو، شروا، انہوں نے بیچا، بھی، اس کے ساتھ، انفسہم، اپنے آپ کو، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ کتنی بری چیز ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لو، کاش، کانوا یعلمون، وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی تھی، جو اختیارات دیے تھے کئی چیزوں پر، ہوا پر، بادلوں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ جنات پر، تو شیاطین وہ ساری چیزیں، وہ اختیارات جادو کے بل بوتے پر حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے یہ اختیارات جادو کی وجہ سے ہیں، جادو کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور انہوں نے جادو کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ وما کفر سلیمان، آیت کے شروع میں، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا ہے کہ جادو سیکھ کر، یہ جادو سکھانا اور سیکھنا یہ کفر ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے اتار دیے، ہاروت اور ماروت، بابل شہر میں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دونوں جادو سکھاتے تھے، دونوں جادو سکھاتے تھے، یہاں تک کہ فرشتے ہیں، جادو کرنا، سیکھنا، سکھانا کفر ہے، تو فرشتے کیوں سکھاتے تھے؟ اللہ کا حکم تھا۔ جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ قتل کرنا حرام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی اللہ کے حکم سے، تو یہ فرشتے بھی جادو سکھاتے تھے اللہ کے حکم سے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دیتے تھے جادو سکھانے سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، انما نحن فتنہ، آزمائش ہے۔ جیسے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آزمائش بن کے آئے تھے، لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکے، قوم پیچھے لگ گئے، آزمائش تھی، تو یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن کے آئے تھے۔
ساتھ یہ کہتے تھے فلا تکفر کہ تم کفر نہ کرو، تو کفر نہ کر، جو بھی سیکھتا اس کو کہتے کہ یہ کفر ہے۔ کفر کیوں ہے؟ کیونکہ جب بندہ جادو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو پہلے نمبر پر وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جادو سیکھنا سکھانا اس میں لوگوں کے لیے نقصان ہے، کیونکہ جو جادو کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچائے، تو اس لیے یہ کفر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ آج کا سبق کہ جادو کی جو بدترین صورت تھی وہ کیا تھی؟ کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال۔ یہ جادو کی بدترین صورت ہے، کیونکہ یہ دو فرد، مرد اور عورت کے درمیان جدائی نہیں ہے، بلکہ یہ دو خاندانوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے، کہ جب میاں بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے، اس میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، تو اس سے دو خاندان دور ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، جدائی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں پھر اولاد میں آگے منتقل ہوتی ہیں۔ تو خاندان، میاں بیوی، یہ ایک بنیادی اکائی ہے، اس سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اس سے ہی معاشرے کا سکون ہے۔ اگر بنیاد ہی خراب ہو جائے، اس میں ہی بگاڑ پیدا ہو جائے، تو معاشرے میں سکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں وہ خیر نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو کیا خیر دے گا؟ لوگوں کے لیے کیسے وہ سکون پیدا کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ میاں بیوی کا آپ گھر کے اندر غصہ کرنا، موڈ آف کرنا، یہ بھی بچوں پر اثرات چھوڑتا ہے، بچے اس سے بھی بہت اثر لیتے ہیں، اور یہی چیزیں آگے پھر نسلوں میں منتقل ہوتی جاتی ہیں، یعنی یہ ریئیکشن آگے چلتا جاتا ہے۔ تو یہ بدترین صورت ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پر، اور اپنے چیلوں چانٹوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور برے کام لوگوں سے کرواؤ۔ جب وہ شام کو واپس آتے ہیں، اپنے کارنامے بتاتے ہیں، تو وہ سب کو کہتا ہے، کسی نے کہا میں نے چوری کروا دی، کسی نے کہا قتل کروا دیا، کسی نے فلاں فلاں یہ برے کام کروائے، وہ سب کو کہتا کچھ نہیں کیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، ان کو دور کر دیا۔ تو ابلیس کھڑا ہو کر اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، اپنا تاج اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے، یعنی تیرا کام سب سے بڑا ہے۔ تو یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اگر گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں غصہ ہے، ناراضگی ہے، نفرت ہے، تو یہ بچوں پر بھی چیزیں اثر کرتی ہیں، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آیت کے اس حصے سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو جادو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ وائرس آتا ہے، وبا آتی ہے، تو سارے لوگ بیمار نہیں ہو جاتے، اگر وہ ایک دوسرے پہ اثر کرے تو سارے بیمار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہے، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، سب کو بیماری نہیں لگتی۔ تو یہ بھی جادو تب تک اثر نہیں کرتا کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، اور آپ پر اس کا اثر بھی ہوا، تو یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ تو اگر جادو ہو جائے تو اس کا توڑ جادو نہیں ہے، کہ اگر کسی پہ جادو ہو گیا تو اب اس کا توڑ وہ جادو کے ساتھ حاصل کرے، پھر جادو کرے کہ اس جادو کو ختم کیا جائے جو مجھ پہ ہوا، بلکہ وہ طریقہ اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، معوذات کے ساتھ، معوذتین کے ساتھ، آخری 2-3 صورتیں جو ہیں ان کو پڑھ کے دم کرے اپنے اوپر۔ جادو ہو جانا اور نظر بد کا لگ جانا یہ حقیقت ہے، تو اس کا علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور جو وہ سیکھتے تھے وہ ان کے لیے اس میں نقصان تھا، فائدہ نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ جادو میں نقصان ہی ہے، فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جادو کرنے والا ہو یا جادو سکھانے والا ہو یا جادو سیکھنے والا، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ دنیاوی نقصان بھی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان یہود نے یہ جان لیا کہ جو انہوں نے خریدا ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں جادو سیکھ کر، کیونکہ جس نے یہ کیا ہے اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ جان چکے تھے، ان کو علم تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں
ہم مسلمان جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، چوری کرنا، رشوت لینا، سود کھانا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کو علم تھا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے ہمارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، پھر بھی وہ جادو کو سیکھتے ہو کر فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی ہی بری چیز ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو ہی بیچ ڈالا، یعنی بری چیز کو انہوں نے خرید لیا اور اپنے نفس اس کے بدلے بیچ ڈالے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، کہ وہ جان چکے، یہاں فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے کہ علم پر عمل نہ کرنا در حقیقت لا علمی ہے، بندہ عالم نہیں کہ اس کو علم بھی ہے پھر اس پہ عمل نہیں کرتا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ، اور اگر اَنَّهُمْ، بے شک ہو، آمنوا، ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور بچتے، لَمَثُوبَةٌ، تو تھوڑا ثواب، من عند اللہ، اللہ کے پاس، خیر، بہت بہتر ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لاتے اور بچتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے دنیا میں کیا گیا چھوٹا عمل بہت بڑا ہوتا، یعنی تھوڑا ثواب ہی خیر، بہت زیادہ ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ بندہ جان گیا، اس کے پاس حقیقی علم آ گیا کہ جس نے یہ جان لیا کہ دنیا کی چھوٹی نیکی ہی، تھوڑا ثواب ہی اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہو جائے، کہ جس نے یہ جان لیا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اس نے اصل اور حقیقی علم کو حاصل کر لیا۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔